السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم محموز کے قاعدے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ تعریف چل رہی تھی کہ صحیح، معتل، مضاعف اور محموز جو ہے اس کسے کہتے ہیں۔ محموز کے قاعدے، محموز کہہ دیتے ہیں اردو میں، اصل میں محموز ہے، محموز جیسے محمود ہے۔ تو محموز کے قاعدے ہم پڑھیں گے۔ تو محموز جو ہے وہ ہوتا ہے جس پر حمزہ ہو، یعنی فا عین لام کی جگہ حمزہ ہو، فا پر ہو یا عین پر ہو یا لام پر ہو۔ تو فا عین لام کی جگہ جب حمزہ ہو تو اس کو کہیں گے یہ محموز ہے، یعنی اس پہ حمزہ آیا ہوا ہے، حمزہ آیا ہوا ہونا۔ تو اس کے قاعدے بتا رہے ہیں۔ اسم میں بھی ہو سکتا ہے ایسا اور فعل میں بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں میں کام آئیں گے یہ۔ جب اسم کی بات نہ کریں تو صرف فعل میں ہوگا، جب اسم کی بات کریں گے تو اسم میں بھی ہوگا، یعنی جب یہ کہیں صرف فعل میں تو فعل میں ہی ہوگا، اور جب فعل یا اسم نہ کہیں تو دونوں میں ہوگا۔ قاعدہ، جہاں کہیں ایک حمزہ ساکن ہو، یعنی کسی اسم میں یا فعل میں فا عین لام کی جگہ جو ہے یعنی اصلی حروف کے اندر حمزہ ہو اور ساکن ہو، وہاں حمزہ کو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا ہو، اگر پیش ہو تو واو سے بدل سکتے ہیں حمزہ کو، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے زبر ہو تو الف سے بدل سکتے ہیں، اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا سے بدل سکتے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں یہ۔ حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کی حرکت موافق حرف علت حمزہ کو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ حمزہ سے پہلے پیش ہو، حمزہ ساکن ہو تو اس حمزہ کو واو سے بدل سکتے ہیں۔ حمزہ سے پہلے زبر ہو اور حمزہ ساکن ہو تو اسے الف سے بدل سکتے ہیں، جائز ہے، یہ جائز ہے، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور الف سے بدل کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور حمزہ سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے، تو اور ساکن ہو حمزہ تو اس سے پہلے اسے یا سے بدل سکتے ہیں، جیسے رأسن سے راسن، رأسن سے راسن، راسن کہتے ہیں سر کو۔ ذیبن، یہ ذئبن قرآن میں بھی آیا ہے، ان یأکلہ الذئب، ان یأکلہ الذئب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ اسے بھیڑیا نے کھا لیا، تو اس میں آیا ذئبن، تو حمزہ کے ساتھ ہے قرآن میں تو، لیکن اسے آپ ذیبن قرآن میں نہیں، ویسے جب عربی زبان میں آئے گا تو اسے یہاں پہ ذیبن بھی پڑھنا جائز ہے، ذئبن کو ذیبن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بؤسن کو بوسن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے بؤسن حمزہ تھا با کے بعد اس کے، اور حمزہ سے پہلے پیش تھا، حمزہ ساکن تھا تو اس کو واو سے بدل دیا تو بوسن ہو گیا، کہ اصل میں رأسن، ذئبن اور بؤسن تھے۔ قاعدہ دوسرا قاعدہ بتا رہے ہیں، جہاں کہیں دو حمزہ ایک کلمے میں موجود ہوں، یعنی ایک ہی کلمے میں دو حمزہ ہوں، تو اس کا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ دو حمزہ ایک ہی کلمے میں جمع ہوں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، پہلا والا تو حرکت والا ہو، یعنی اس پہ زبر زیر پیش کوئی آ رہا ہو، اور دوسرے والے پہ سکون ہو، جزم ہو، تو اس کا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، اس میں دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے، ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ جیسے آمنا تھا، یہ آمنا تھا تو اس کو آمنا پڑھنا واجب ہے۔ دیکھیے آمنا پہلا حمزہ اس پہ زبر ہے، میں لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ اصل میں یوں تھا، اس پہ سکون تھا اور یہ تھا آمنا، تو اس کو جو ہے اس کے موافق بدل دیا تو یہ یوں ہو گیا آمنا، یہ الف بن گیا بھی ہے، اس پہ دیکھیے کوئی سکون نہیں ہے کیونکہ یہ الف بن گیا ہے، الف پہ کوئی سکون کی حرکت، ہم سکون نہیں لگاتے ہیں کبھی الف پہ، تو اس کو جو یہ لکھا ہوا ہے نا ایسے، یہ جو لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم یوں لکھتے ہیں پھر مد کی شکل میں، یا تو آپ یوں لکھ سکتے ہیں یا تو پھر آپ یوں لکھ سکتے ہیں، یہ مد بنا سکتے ہیں
دونوں طریقے سے لکھ سکتے ہیں اس کو. یہ جو آ رہا تھا نا یہ والا، اس کو آپ دو طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اور اس کو ایسے پڑھنا واجب ہے. آمنا ہی پڑھنا پڑے گا، آمنا نہیں پڑھ سکتے. اور یہ اؤمنا تھا، اؤمنا، اسے اومنا ہی پڑھنا ہے. اؤمنا دیکھیے حمزہ پہ پہلے والے پہ پیش ہے، دوسرے پہ کیا تھا؟ دوسرے پہ سکون تھا. تو اس سے پہلے پیش تھا تو آپ اس کو واو سے بدلیں گے، کیونکہ آپ پیچھے قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ حمزہ سے پہلے جو ہے اگر پیش ہو اور حمزہ ساکن ہو تو اسے واو سے بدلنا جائز ہے. لیکن یہاں پہ خود حمزہ ہے اس سے پہلے، تو اب واجب ہو گیا، اب واجب ہو گیا. اور ایسے ایمانن تھا تو ایمانن ہو گیا، ایمانن، کہ اصل میں امنا، اؤمنا اور ایمانن تھے. قاعدہ 3، جس جگہ ایک حمزہ متحرک ہو یعنی حرکت والا ہو، اس پہ زیر زبر پیش میں سے کوئی آ رہا ہو، کوئی حرکت آ رہی ہو، اور اس سے پہلے ساکن ہو، حمزہ متحرک اور اس سے پہلے سکون ہو، تو جائز ہے کہ حمزہ کی حرکت پہلے حرف کو دے دیں اور حمزہ کو گرا دیں. جیسے یسالو، جیسے یسالو، کہ اصل میں کیا تھا؟ یسالو تھا، یسالو. حمزہ پہ حرکت ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے، تو جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں. جیسے سأل یسالو آپ نے پڑھا ہے، یہ فعل سوال کرنا، پوچھنا. سأل یسالو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا، پوچھنا. تو یسالو دیکھیے سین ساکن ہے اور حمزہ پہ حرکت ہے الف زبر کی، تو یسالو ہے یہ، یسالو. تو اس میں حمزہ کی جو حرکت ہے وہ اس کو دے سکتے ہیں اور حمزہ کو گرا سکتے ہیں. تو اسے یوں پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ جو ہے یہ اصل میں یوں ہو جائے گا. مثال کے طور پہ میں ایک ایک سٹیپ کر کے بتا رہا ہوں. یسالو ہو جائے گا یہ. تو پھر اب یہ حمزہ جو ہے حمزہ نہیں رہے گا، تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کو گرا دیں گے، تو یسالو ہو جائے گا یہ، یسالو. تو ایسا کہیں اگر لکھا ہوگا ایسے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ یہ والا قاعدہ اپلائیڈ ہے، یہ والا قاعدہ یہاں پہ واقع ہو رہا ہے. تو آپ پھر اسی حساب سے اس کو کریں گے، ہے نا. تو یسالو کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ یسالو، یسالو، کہ اصل میں یسالو تھا. قاعدہ نمبر 4، اگر ایک حمزہ مفتوح ہو، اس پہ فتحہ ہو، زبر ہو. اگر ایک حمزہ مفتوح ہو اور حمزہ سے پہلے حرف مکسور ہو، حمزہ تو فتح والا ہے لیکن اس سے پہلے جو لفظ ہے اس پہ مکسور ہو یا مضموم، اس سے پہلے والے حرف پر پیش آ رہا ہو یا زیر آ رہا ہو، تو حمزہ کو پہلی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا جائز ہے. جیسے سؤالن سے سوالن اور میارن سے میارن، میارن سے میارن، میارن. اچھا تو دیکھیے حمزہ کیا ہے؟ حمزہ پر فتحہ ہے، میارن میں بھی حمزہ پر فتحہ ہے اور سؤالن میں بھی حمزہ پر فتحہ ہے. اس سے پہلے دیکھیے یہاں تو اس والی مثال میں پیش آ رہا ہے اور اس والی مثال میں زیر آ رہا ہے. دونوں مثالیں دے رکھی انہوں نے پیش اور زیر کی. حمزہ پر زبر ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو یا زیر ہو، تو حمزہ کو پیچھے والی حرکت جو ہے، پیچھے والا جو جیسے یہاں پہ زیر ہے تو زیر کے موافق یا ہے، یا سے بدلنا جائز ہے. اور اس کے پیش کے موافق واو ہے تو واو سے بدلنا جائز ہے، جائز ہے. تو میارن کو میارن بھی پڑھ سکتے ہیں اور سؤالن کو سوالن بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم سوال کرتے ہیں اردو میں سوال ہوتا ہے یا سؤال ہوتا ہے، تو سؤال کو سوال بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن قرآن کریم میں جیسے وہ آیت آتی ہے نا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہاں آپ شانئک نہیں پڑھ سکتے، یہاں پہ آپ شانئک نہیں پڑھیں گے ورنہ نماز نہیں ہوگی، یہ جائز نہیں ہے. یہاں پر قرآن کریم کے اپنے قاعدے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے ہی زبان عطا فرمائی ہے، تو وہاں پہ جیسا اللہ پاک نے جو ہے حکم دیا ہے ویسا ہی کرنا پڑے گا. کیونکہ آج تک کسی نے بھی اس کا ایسا نہیں پڑھا ہے اور علماء اسے منع کرتے ہیں کہ ایسے پڑھنا جائز نہیں ہے اس کو. ایسے ہی ائمتن ہے، ائمتن، قرآن ائمتن اسے پڑھتے ہیں عرب ہمیشہ، ائمتن پڑھتے ہی نہیں ہیں. امام کی جمع ہے، ائمتن پڑھتے ہیں یا کے ساتھ، ائمتن. لیکن قرآن کریم میں ائمتن بھی آیا ہے ائمتن سورہ توبہ میں. ائمت یعنی ائمہ الکفری، ائمت الکفری آیا ہے، دونوں حمزہ کے ساتھ آئے ہیں.
تو قرآن کریم کے اندر جو ہے یہ ائمہ آ کر اس نے جو ہے اس اصول کو توڑ دیا، یعنی واجب تھا ایسا پڑھنا، عرب پڑھتے تھے، لیکن قرآن کریم میں آ گیا تو اب یہ واجب نہیں رہا۔ اچھا، اس کو آپ کو یاد کرنا ہے، یہ 4 قاعدے جو ہیں یہ آپ کو یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر معطل کے قاعدے آ رہے ہیں آگے۔ اب یہ محموز الفا کی مثال دے رہے ہیں، یعنی فا کلمے میں جب حمزہ ہوگا تو کیسے پڑھیں گے۔ اکلا یاکلو اکلن فہو آکلن، دیکھیے آکلن پڑھ دیا اسے، کیونکہ آگے حمزہ سکون والا آ رہا تھا تو آکلن کی جگہ آکلن پڑھیں گے، یہ واجب ہے۔ وَأُكِلَ يُؤْكَلُ أَكْلًا فَهُوَ مَأْكُولٌ، قرآن کریم میں آیا ہے وَكَعَصْفٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو مأکول کا لفظ آیا قرآن میں۔ الامر منہ کل والنہی عنہ لا تأکل، تو اکلا یاکلو کو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں، یاکلو، اکلا یاکلو اکلن فہو آکلن و اکلا یوکلو، یوکلو کو یوکلو بھی پڑھ سکتے ہیں، یوکلو اکلن فہو ماکولن بھی پڑھ سکتے ہیں، ماکولن ماکولن۔ الامر منہ کل والنہی عنہ لا تأکل، لا تاکل، لا تاکل بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا تاکل۔ اب یہ بتا رہے ہیں امر کے بارے میں فائدہ۔ امر حاضر اصل میں اکل تھا، کیا تھا، اکل، اس میں حمزہ خلاف قیاس حذف کیا گیا ہے، اکل سے کل ہو گیا، دونوں حمزہ حذف کر دیے۔ عرب کی زبان پہ دشوار ہو یا اور کوئی بات ہو تو حمزہ دونوں حذف کر دیے، اور ہم اہل زبان کے یہاں پر محتاج ہیں، یعنی اہل زبان کا ہی اعتبار ہوگا اور ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی، تو ہم اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے اس بارے میں۔ محموز العین، عین کلمے میں جب حمزہ ہوگا تو اس کی گردان بتا رہے ہیں، گردان بھی یاد کرنی ہے آپ کو، یہ 4 قاعدے بھی یاد کرنے ہیں آپ کو اچھی طریقے سے، ورنہ آگے جب ہوئیں گے آپ کو یاد نہیں ہوں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، یہ چکر کیا ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ اس ڈکشنری میں کیسے ڈھونڈیں اس فعل کو یا اس اسم کو، یا اس اسم میں یہ کیا تبدیلی ہوئی ہے، یہ کیا چیز بننی ہے، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے۔ تو اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر ترجمہ نہیں کر پائیں گے۔ سأل یسأل سؤالا، اسے سأل یسأل سوالا بھی پڑھ سکتے ہیں، فہو سائل، وسئل یسأل سوالا فہو مسئول۔ الامر منہ، اسے مسئول بھی پڑھ سکتے ہیں، مسئول کو مسئول، پیچھے آیا تھا قاعدہ۔ الامر منہ اسأل والنہی عنہ لا تسأل۔ تیسرا دیکھ لیجئے، لام کلمے پہ جب ہوتا ہے، قرأ یقرأ قراءۃ فہو قارئ، وقرئ یقرأ قراءۃ فہو مقروء۔ الامر منہ اقرأ والنہی عنہ لا تقرأ، اقرأ پڑھ، قرآن کریم میں آیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسے یہیں رہنے دیتے ہیں، کل انشاءاللہ معطل کے قاعدے پڑھیں گے، معطل فا آ رہا ہے، یہ تینوں گردانوں کو آپ یاد کریں، صرف صغیر ہے یہ فا کلمے کی مثال ہے، یہ عین کلمے کی، اور یہ لام کلمے کی مثال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔